وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. دین اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، بندے کو اپنے مالک کے ساتھ صحیح تعلق کا ہونا اور نفس شیطان اور برے اعمال سے حفاظت، یہ تمام چیزیں موقوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ صالحین اور نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرماتے ہیں. اس لیے یہ مجمع جو ہوتا ہے جس میں آپ حضرات اللہ کے لیے تشریف لاتے ہیں، حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ پیش کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش کرتا ہوں، جو کہ جس کو اکابر اپنے مختلف عنوانات سے اسی کی شرح کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر خود بخود ہو جاتا ہے، ارادہ بھی نہ کرے لیکن کسی سے اس کی گہری دوستی ہو جائے تو اس کی ادائیں، چال ڈھال، بات کرنے کا طریقہ، یہاں تک کہ اس کا ظاہر بھی جذب ہوگا، باطن بھی جذب ہوگا. اگر وہ چرس پیتا ہے اور آپ کو خبر بھی نہیں، لیکن چونکہ نشے کی عادت کا اثر اس کے دل پر ہے، اس کے دل میں برے برے ارادے تو ہیں اور آپ کو خبر نہیں ہے، اسی لیے خفیہ طور پر نشہ کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے ایسے شخص سے دوستی کر لی تو اس کے خفیہ اعمال کے جو ارادے دل میں ہیں اس کا باطن آپ کے باطن پر اثر انداز ہو جائے گا. اگرچہ آپ کا ارادہ ہی نہ ہو، آپ نہیں چاہتے کہ میں نشہ کروں، آپ سخت متنفر ہیں اس کھیل سے، لیکن چونکہ آپ نے دوست ایسے شخص کو بنایا ہے جس کے باطن میں برے اعمال اور نشے کے ارادے یا نافرمانی کے ارادے تو ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، ہر شخص غور کر لے کہ میں یہ خالل کس کو دوست بنا رہا ہے. یعنی دوست بنانے سے پہلے چھان بین کر لو، غور کر لو کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو. لہذا اگر کوئی دوست آپ کا اللہ والا ہوگا، جتنا بڑھیا دوست ہوگا، اور بڑھیا دوست کی کیا پہچان ہے؟ اتباع سنت اور اتباع شریعت، یہ مقدم چیز ہے. پھر اولیاء اللہ اور اس وقت کے نیک بندے جس کو آپ بڑھیا دیں، وقت کے صالحین، وقت کے اولیاء کرام، وقت کے مشائخ اس زمانے کے، اس سے حسن ظن رکھتے ہیں. ایک آدمی کو، کسی آدمی کے بارے میں 150,000 2,000 آدمی اس کو ولی اللہ سمجھنے لگے اور بڑھیا آدمی سمجھنے لگے، لیکن اس زمانے کے جو علماء ربانی اور صلحائے اور وقت اور مشائخ کرام ہیں ان کو حسن ظن نہیں ہوتا کہ مجھے اطمینان نہیں ہو سکتا، تو سمجھ لو کہ پھر معاملہ خطرناک. جاہل کی پہچان کا کیا معیار ہے؟ جاہل کا تو معاملہ یہ ہے کہ میرے شیخ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پنجاب میں ایک شخص نے خدائی کا دعویٰ کیا، کانا تھا، ایک آنکھ پھوٹی تھی، 19 آدمی اس پر ایمان لائے. تو جاہلوں کے تسلیم کرنے کا کیا معیار ہے؟ ایک بندے کو جس کی آنکھ بھی کانی، اور جب اس سے کہا کسی عقل مند نے کہ بڑے آپ خدا بنتے ہو تو اپنی آنکھ ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے، تو اس نے کہا یہ پرچہ ہے امتحان کا. ایک وہ خدا ہے جو ایمان بالغیب کا پرچہ دیتا ہے حل کرنے کے لیے، ایک میں ایسا خدا ہوں کہ ایمان بالعیب کا پرچہ دیتا ہوں کہ میرے عیب کے باوجود کون مجھ پر ایمان لاتا ہے. تو یؤمنون بالغیب والا خدا الگ ہے اور یؤمنون بالعیب والا میں ہوں کہ میرے اس عیب کے باوجود مجھ پر ایمان لاتا ہے یا نہیں، یہ امتحان کا پرچہ ہے، ورنہ میں اپنی آنکھ کو ٹھیک کر سکتا ہوں. لیکن بیوقوفوں کی کمی نہیں، احمقوں کی کمی نہیں غالب. شاید نے کہا تھا ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں. احمقوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں، بیوقوفوں کی کمی نہیں. اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہچان لکھی کہ کاملین اور اولیاء اللہ کی پہچان اور کن کی صحبتیں تمہارے لیے مفید ہیں، ان کی پہچان کیا ہے کہ اتباع شریعت بھی ہو، اتباع سنت بھی ہو، اور کسی بزرگ کا وہ صحبت یافتہ بھی ہو جس کی صحبت میں تم جا رہے ہو اور اس کی صحبت کو اپنے لیے نافع سمجھ رہے ہو. یہ بھی تو دیکھو کہ یہ بھی کسی کی صحبت میں رہا یا نہیں. جانتے بہت بڑے بزرگ حضرت شاہ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جو پودا خود بخود جنگل میں پیدا ہو جاتا ہے
کسی باغما اور مالی یا کسان کی تربیت میں نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم نے کہا بچے تو آئیں گے اس میں لیکن لا تصویر پھل نہیں آ سکتا. خدرو پودے جو خدرو کچھ کتاب دیکھ کر کچھ مطالعہ کر کے کچھ بزرگوں کے اقوال نقل کر کے اور اپنے کو آپ کے لیے مفید صحبت کا دعویٰ کرتے تو آپ اس کو سوچیں کہ یہ کس کی صحبت سے تربیت یافتہ ہے. پہلے آدمی مربع بنتا ہے، مربی کا درجہ ثانوی ہے. پہلے خود تربیت کرائے، اپنی اصلاح کرائے اور جس سے تربیت لے وہ حسن رکھے، وہ اس کو اجازت دے دے کہ ہاں اب آپ اس قابل ہیں کہ تربیت کر سکتے ہیں. بقول حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ بعض لوگوں نے تربیت الصالح سے علماء کے خطوط نقل کر کے خلافت لینے کی کوشش کی. سمجھا؟ تربیت الصالح میں کیونکہ تمام خلیفہ اور مجاہدین کے خطوط چھپے تھے تو جن حالات پر خلافت ملی تھی ان حالات کو چوری کر کے کتاب سے انہوں نے خط لکھنا شروع کیا کہ یہی حالات میں بھی اپنے لکھوں گا تو حکیم الامت خان نے ہم کو بھی خلافت کہتے. حضرت نے وہ خط دیکھ کر حضرت ہنسے اور فرمایا اس بیوقوف کو خبر نہیں ہے کہ چوری کے حالات کہیں حالات ہوتے. لہٰذا فرمایا کہ بھائی جس طریقے سے جانور کے دانت سمجھتا ہے جانور پالنے والا کہ میرے جانوروں کے کتنے دانت نکلے، ہر قصائی اپنے بچڑوں کے دانت کو پہچانتا ہے کہ کیا دانت کا ہوا. جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو نہیں پتا رہتا کہ ہمارا جانور بچڑا جو ہے بکرا یا گائے بیل کئے دانت کا ہوا. لہٰذا فرمایا کہ علامہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں بھی اپنے مریدین اور متعلقین کے دانت کو جب سمجھتا ہوں کہ کتنے دانت ہوئے، کئے دانت کے ہیں یہ لوگ، لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو صحبت صالحین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کسی کی تربیت یافتہ ہو. اور نمبر 1 کے لیے سب سے پہلا نمبر تو اتباع شریعت و سنت ہے. نمبر 2 کہ اس نے کسی کی صحبت اٹھائی ہو. نمبر 3 کہ جس کی صحبت اس نے اٹھائی اس شیخ نے اس کو بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے اس کو اجازت دے دی کہ ہاں تمہاری صحبت سے دوسروں کو نفع پہنچے گا. اور چوتھی چیز ایک اور بھی ہے جو بہت اہم ہے. مثلا کسی شہر میں 3-4 ایسے بزرگ ہیں کہ جن کی صحبت سے آپ کو امید ہے کہ وہاں ہمیں نفع پہنچے گا. چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی مناسبت یہ ہے. سمجھا؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ 4 پہلوان کھڑے ہیں آپ کے پاس کہ آپ کو خون چاہیے، ڈاکٹر بیچارہ خون تلاش کر رہا اور ایک مریض کمزور ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ خون چاہیے اس مریض کے لیے. 4 پہلوان اور آج کل تو سب ایسے پہلوانوں کا اجتماع ہے، تمام غیر ملکی بھی آئے ہوئے ہیں. اخبار میں جنگ میں روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی کسی کی گردن دبا رہا ہے، کوئی کسی کی بال کو پھاڑ دیا، کسی کی آنکھ نکال دی. یہ ہے اللہ سے دور ہونے کے عذاب. یہ عذاب میں مبتلا ہے، لہو لہان کر دیتے ہیں اور جتنا زیادہ پیٹتے ہیں اتنی زیادہ لوگ خوش ہوتے ہیں. لہذا ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی میں گروپ ملاؤں گا، آپ کا خون اور اس کا خون دیکھوں گا، جب دونوں کے گروپ مل جائیں گے پھر چاہ دوں گا. اس کا نام مناسب ہے. یہ بھی دیکھ لو کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اس کی صحبت سے ہم کو کیا ملا. اگر خدا تعالیٰ کی محبت کی ترقی ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا خوف دل میں آ رہا ہے، گناہ چھوٹنے لگے، نیکیاں بڑھنے لگی، دنیا کی محبت گھٹنے لگی، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھنے لگی تو بس سمجھ جاؤ کہ مناسبت ہے. تو یہ سب چیزیں تو اس لیے یہ صالحین اور اہل اللہ کے اجتماعات میں اور بزرگوں کے ساتھ آنا جانا، میں سچ کہتا ہوں کہ اتنی زبردست ایک چیز ہے. یہی وہ چیز ہے. مولانا ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب دعوت بتاتے ہیں، نے ایک دن مجھ سے فرمایا کہ مولانا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تمہارے شیخ نے یہ کہا مجھ سے، کیونکہ دونوں پیر بھائی تھے اور اعظم گڑھ جونپور اپنا ملت اللہ، کہنے لگے کہ اگر کسی لوہے سے کوئی پوچھے، کسی کارس پتھر سے کوئی پوچھے کہ تمہاری صحبت میں لوہا سونا کیسے بن جاتا ہے. کارس پتھر ہوتا ہے وہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی لوہا اس سے ٹچ ہو جائے، دیکھو یعنی مل جانے سے اتنا خوش نہیں ہوتے لوگ جتنا ٹچ ہونے سے خوش ہوتے ہیں. یہ انگریزی نہ لوگ مالش کے لڑکے جو ہیں، اس سے جب یہ کہو کہ اگر لوہا کسی کارس پتھر سے ٹچ ہو جائے اور ٹچنگ ہو جائے تو اور زیادہ شاید خوش ہو جائے.
لیکن اگر یہ یعنی میں نے جیسے کہا کہ میرا نظم سفر میر کو خاص کا ہے، تو ایک انگریزی دار لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ نظم سفر کیا چیز ہے؟ میں نے کہا پروگرام، سفر کا پروگرام آئے بسوں کے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سمجھ بات آئیے. تو آج کل معاملہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی آپ انگریزی لفظ کم بولو، انگریزی لفظ استعمال کرو، پاکستانیوں کو چاہیے کہ اردو زیادہ بولیں. تو اس نے کہا کہ میں بھائی ہم تو انگلش ورڈ بہت کم یوز کرتے ہیں. نو بھائی، تو اس نے کہا کہ میں تو انگلش ورڈ بہت کم یوز کرتا ہوں. اب بتائیے ایک جملے میں کتنے الفاظ ہیں انگریزی کے، ایک کم استعمال کرنے کا یہ حال ہے تو زیادہ ہے، یہ کیا حال ہوگا. لاہور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے دہلی میں ایک شخص گیا، ایک کسی کا مہمان ہوا، تو اس نے اس میزبان کا سارا کھانا کھایا، پھر اس کی بیوی کا سارا حصہ کھا لیا. اس کے بعد چینی اور پلیٹ بھی دکان میں بیچ آیا، اور اس کے غصے بھی سب کو لیا اور خوب کھایا، تب جا کے پیٹ بھرا. تو اس نے میزبان نے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں دہلی کس لیے تشریف لائے تھے؟ میں حکیم اجمل خان سے اپنے میدے کا علاج کرانے آیا ہوں، وہ کم رکھتی ہے. تو اس نے کہا خدا کے لیے جب آپ حکیم صاحب سے اپنے میدے کا علاج کرا لینا تو میری گلی سے نہ گزرنا، اس سے اور سڑک سے گزرنا، کیونکہ جب میدے کی کمزوری میں آپ کا یہ حال ہے کہ میرا اور میری بیوی کا حصہ کھا گیا اور میرا برتن بیچ کر کے بھی گرو رکھ دیا. اتنی شرافت کی کہ اس نے اطلاع کر دی کہ فلاں دکاندار اس کے پاس میں نے تمہارا برتن رہن رکھ کر میں نے اور خالی لے لیا ہے سب کو، لہٰذا وہاں سے چھڑا لینا اپنا ادا کر کے اس کا پیسہ. اتنی شرافت کی کر رہے ہیں. ہاں، تو مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت ڈاکٹر صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے فرمایا، یعنی میرے شیخ کے درمیان میں یہ روایت مجھے بالواسطہ پہنچی، لیکن براوی یہ خلیفہ مزاج بیت حکیم الامت کا ہے. تو مجھ سے حضرت ڈاکٹر صاحب نے اس لیے بھی فرمایا کہ یہ اپنے شیخ کی بات سے خوش ہو جائے گا. اللہ والے کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں کا دل خوش کرنے کے لیے ان کے مشاہد کے حالات بیان کرتے ہیں. یہ بھی دل لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بہت سی انداز ہوتے ہیں اللہ والوں کے پاس. سمجھا جب میں بنگلہ دیش گیا تو میری ایک تقریر سے ایک مسجد کے امام مولانا حبیب اللہ بہت متاثر ہوا. تو اس نے ایک شعر کہا، ایک سے مرتے نہیں مرتے ہیں ہم دو چار سے، ناز سے انداز سے، رفتار سے گفتار سے. تو میں نے کہا اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ایک تم اتنے سخت جان ہوگی جب تک چار مل کے تم کو نہیں مارتے، ایک سے نہیں مرتے ہوتی. ایک معنی اس کی یہ بھی ہوتی ہے. بہت ہنسا اس وقت کر. تو حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پارس پتھر سے اگر کوئی پوچھے کہ تمہاری صحبت میں لوہا سونا کیسے ہو جاتا ہے، یا کسی لوہا سے پوچھے کہ تم کیسے سونا بن گئے، تو فرمایا کہ وہ یہی جواب دے گا کہ یہ دلائل سے بات نہیں ہوئی، تقریروں سے بحث نہیں سمجھو گے، جاؤ پارس پتھر سے مل کے دیکھ لو، جب سونا بن جاؤ گے تو خود ہی کہو گے کہ کاغا سے ہنس کیو غرض نہ لاگی بار. شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. اپنے خادم سے ناراض ہو گئے، بولنا چھوڑ دیا، گھر سے باہر نکال دیا. عاشق جو ہوتا ہے نکالنے پر نکلتا نہیں. بقول خواجہ صاحب کے کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. خواجہ صاحب کو جب نکالا گیا ڈپٹی کلکٹر سے، اپنی عزت کا خیال نہیں کیا. جو اللہ والا، اللہ کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ اپنی عزت کو بھی خدا پر فدا کر دیتا ہے. خواجہ صاحب کو کسی مناسب حرکت پر اور اصلاح و تربیت کے لیے امت نے نکال دیا. خانقاہ سے نکل جاؤ. خانقاہ سے نکل کر فٹ پاتھ پر، خانقاہ کی سڑک کی فٹ پاتھ پر اپنا بستر لگا دیا. ایک ڈپٹی کلکٹر وقت کا اور نہایت قابل اور محبوب تھا امت کے اندر، لیکن وہ بستر اس نے فٹ پاتھ پر لگایا اور زمین پر لیٹ گئے اور گنگنانے لگے. مست ہو کر ایک شعر پڑھا کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری. واہ واہ، یہ ہے اللہ کے عاشق. اللہ کا عاشق وہی ہوتا ہے جو اللہ والوں کا پہلے عاشق ہوتا ہے. میری بات کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، مجھے تسلیم کرانے کا شوق نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اب تک اس پر یقین ہے. اب تک کو اس پر یقین ہے کہ جو اللہ والوں پر عاشق ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی عاشق ہو جاتا ہے. یہ شہادت اللہ اجماع ہے اور یہ اللہ کا اس پر تبادل سے چلا رہا ہے. امت کا اس پر اجماع ہے کہ جس نے کسی اللہ والے سے دوستی. اور کیا یہ حدیث اس پر شہادت نہیں دیتی؟ المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے خلیل کے دین پر ہو جاتا ہے. تو جو اللہ والے کو اپنا خلیل بنائے گا تو اس کا ظاہر و باطن نہیں حاصل کر لے گا، اللہ والا نہیں بن جائے گا. یہ تو حدیث ثابت کرتی ہے.
تو حضرت مولانا صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ دلائل سے بات سمجھ نہیں آتی، اس کی صحبت میں جاؤ، دیکھو خود بخود پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب کیا تھے؟ کالج کے لڑکے تھے، جوانی میں تمام چیزیں جو مجاہدات کے ہوتے ہیں، نفس کی کشمکش سب کچھ تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، نفس کی لڑائی ہے، نفس کی لڑائی میں سالک کا مقام کیا ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہے شوق و ضبط شوق میں، ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، میں دل ہے مجھ کو پریشان کیے ہوئے کہ دل کہتا ہے اس شکل کو دیکھ لو، اللہ کا خوف کہتا ہے بھائی نہ دیکھو، پریشانی ہے کہ نہیں؟ لیکن چند دن صحبت حکیم الامت کی اٹھا کر اللہ اللہ کرنے کے بعد جب اللہ کا مزہ مل گیا، جب بریانی ملتی ہے پھر پیاز روٹی چھوڑنے میں کیا مشکل ہے؟ اعلیٰ نعمت جب اللہ مل جاتا ہے پھر غیر اللہ سے چھوٹنا آسان ہوتا ہے۔ بعض نادان لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم غیر اللہ سے چھوٹ کر پھر اللہ والے بنیں۔ دوستوں، غیر اللہ سے نجات نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ قائم ہو۔ ایک سب دریا کے باہر قیامت تک کھڑا رہے کہ جب میں پاک ہو جاؤں گا تب دریا میں آؤں گا، بیوقوف ہے وہ شخص، قیامت تک ناپاک رہے گا۔ ارے ناپاکی کی حالت میں کود پر دریا میں، دریا تجھے پاک بھی کر دے گا۔ جس حالت میں ہو، ہزاروں گناہوں کی عادتوں کے باوجود، ہزاروں گندگیوں کے باوجود اللہ والوں کی صحبتوں کو اختیار کر لو، اللہ کا نام لینا شروع کر دو۔ یہ نہ دیکھو کہ غیر اللہ دل میں بھرا ہے، دل میں سب کچھ بھرا رہنے دو۔ جن کا گھر ہے جب ان کا نام لوگے تو خود خالی کرا لیں گے۔ دل اللہ کا گھر ہے، جب ان کا نام لوگے ذکر کی برکت سے اللہ کا نور جب قلب میں داخل ہوگا تو دنیاوی سلطنت بادشاہ جب آتا ہے طاقتور ہے اور باغیوں کو گرفتار کر لیتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ جب کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں تو بغاوت کرنے والی پارٹیوں کو گرفتار نہیں کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ کا نور جس کے قلب میں داخل ہوگا تو غیر اللہ کو رہنے دے گا، سب سے سب گرفتار ہو جائیں گے آہستہ آہستہ۔ چانکہ آہستہ آہستہ خواجہ صاحب ولی اللہ ہو گئے، آہستہ آہستہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں 2-4 مہینے میں بن جاؤں، 15 سال میں تو بالغ ہوئے تھے جسمانی لحاظ سے، روحانی کو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بس ایک نظر سے شیخ بنا دیں۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں ایک نظر سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو ولی اللہ نہیں بنایا تھا۔ تربیت کے لیے جہاد کرنا پڑا، روزہ رکھنا پڑا، نماز پڑھنی پڑی، زکات دینی پڑی، اپنا خون بہانا پڑا، اس کو گھر سے بے گھر ہوئے، مجاہدہ اور مشقت کیا نہیں کیا انہوں نے۔ تو آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک نظر میں بنا دے دو، یہ کیا ایک نظر؟ بدگمانی کا بھی خدا بھلا ناس کیا کہوں اس کو بدلا، اللہ تعالیٰ رحم کرے، بدگمانی بڑی خطرناک چیز، یہی چیزیں اہل اللہ کی صحبت سے محروم رکھتی ہیں۔ جانتے الہ آباد کا واقعہ ہے، مولانا صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک بہت بڑے افسر الہ آباد میں گئے، یہ سمجھ کر کہ حکیم الامت کے خلیفہ ہیں، حکیم الامت کے خلیفہ ہیں، چلو بھائی ہم بھی فیصلے لیں۔ رات کو گئے تو عشاء کے بعد حضرت پستہ اور بادام کھا رہے تھے۔ دیکھو بھائی جو اللہ اللہ کرتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، خشکی دور کرنے کے لیے اگر بادام کھاتا ہے تو اللہ والوں کا بادام اور مرغ بھی عبادت ہے، کیونکہ اس کو کھا کر سینما نہیں دیکھتے، اس کو کھا کر بدماشیاں نہیں کرتے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کھا کر اس کی طاقت کو خدا کی راہ میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ نادان شخص جب اس نے دیکھا تو کہا اپنے جو ان کو لے کے گئے تھے کہ میں ان کو ولی اللہ تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیوں؟ جو لے گئے تھے وہ خود مجھ سے انہوں نے واقعہ بیان کیا، وہ یہی ہے کراچی میں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں صاحب کیا بدگمانی ہو گئی؟ کامیاب کہیں ایسے اللہ والے ہوتے بادام پستہ ہوتے، اللہ والے تو ہیں جو سوکھی روٹی پانی میں بھیگو کر کھاتے ہیں، اللہ والے کے بادام پستہ ہوتے ہیں لوگ ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے بادشاہ ہونے کے باوجود، اور علماء اور صلحاء ان کے دسترخوان پر ہر وقت۔ ایک دن شاہی لباس، اچھا لباس پہنا، اچھے لباس کو پہن کر کے شاہی جلوس میں نکلے تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں تو 14 پیمن لگے رہتے تھے، آپ کیسے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے لیے اتنا شاندار لباس پہنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کن لوگوں پر تھی؟
حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگوں پر جو بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی کے ممبر پر بے ہوش ہو جاتے تھے. ان کو اتنا خاکہ ہوتا تھا کہ مسجد نبوی کے ممبر کے سامنے بے ہوش ہوتے تھے تو گردن ان کی دبائی جاتی تھی, جنات سمجھ کر تھی, حالانکہ دن نہیں ہوتا تھا, خاکے سے بے ہوش ہوتے تھے. اور آپ لوگ مرغ اڑاتے ہیں, اگر آپ ابو ہریرہ بن جائیں اور آپ بھی خاکے سے بے ہوش ہونے لگے تو میں عمر خلافت عمر کی نقل کر لوں. آپ لوگ تو مرغ اڑائیں اور خلیفہ آپ کا سوکھی روٹی کھائے اور پیمن لگائے. جیسے تم رعایا ہوتی ویسے ہی خلیفہ ملتا ہے بھائی. جیسا فرشتہ ویسے ہی لوگ ہے, جیسے وہ ویسا فرشتہ ہے. تو بھائی یہ دیکھنا چاہیے کہ اب ہم لوگ ملاتے ہیں امام غزالی کو. ارے اپنے حال کو بھی دیکھو, اپنے حال کو بھی دیکھو کہ ہم لوگ کیا ہیں. ہم یہ وقت کے اولیاء صلحاء مشائخ بزرگان دین ہماری تربیت کے لیے ہی کافی. ایک دفعہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اس وقت کے دو بزرگوں کے درمیان میں آپس میں مقابلے بازی چل رہی تھی. آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ فلانا زیادہ بزرگ ہے, ایک اس پر دلیلیں قائم ہو رہی تھیں. دوسرا کہہ رہا تھا کہ وہ فلانا زیادہ بزرگ ہے, اور دونوں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے تھے. تو حاجی صاحب نے ان کو بلایا, فرمایا کہ دیکھو تیری تربیت کے لیے دونوں کافی, تمہارا جتنا ضرور ہے دونوں میں سے جس کو کہو تمہیں کتنا تمہارا پیٹ میں چاہیے, ایک مٹکا پانی پیو گے, مٹکا تمہاری لیے کافی ہے, سرائی بھر کی کافی ہے تمہارا پانی. اب تم دریا کا مقابلہ کرتے ہو, جتنا تمہارا ضرور ہے تمہاری تربیت کے لیے یہ سب کافی ہے جو اس وقت کی موجود ہے. اصل میں ہم لوگوں کی نادانی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے دیتے ہیں. اور یا اللہ, میں کہتا ہوں اپنے پاس سے نہیں دیتے, وہ چیز دیتے ہیں جو خدا انہیں دیتا ہے. لہٰذا دینے والے پر نظر رکھو. یہ تو ان کی ٹوکریاں ہیں خالی, دریا ایسے پانی کراچی میں آ رہا ہے یا کلری جھیل سے, تو ٹوکی کو مت دیکھو کہ چھوٹی سی ٹوکی سے ہمارا کیا سو رہے گی. سمجھا, اللہ والے تو ٹوکیاں ہیں, بس یہ دیکھ دو کہ ان کا کنیکشن صحیح ہے یا نہیں, رابطہ صحیح ہے اللہ سے یا نہیں. اگر خدا تعالیٰ سے ان کا رابطہ صحیح ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں چھوٹی ٹوکی ہے کہ بڑی ٹوکی, جس سے مناسبت ہو, جو غریب ہو, جس سے آسانی سے ٹوکی. ابھی ٹوکی ہے وہاں ہندوستان میں, اب آپ یہاں اخباری شہرت کی وجہ سے آپ ان سے بحث ہو گئے, یا یہ دیکھ کر بھی بڑے بڑے علماء اور شاید ہزاروں 10,000 کا مجمع ہوتا ہے, مسافہ کرنے کی فرصت نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کبھی کسی خط کا جواب ملا وہاں, کوئی خط و کتابت کیا آپ نے؟ تو حکیم علومت خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مرید اپنے شیخ سے خط و کتابت اصلاحی نہیں کرے گا, اپنے حالات کی اطلاع اور اتباع نہیں کرے گا, رسمی تیری مریدی سے کچھ نہیں ہوگا. سن لو, رسمی اگر مان لو حکیم کتنے ہی قابل ہے, اپنا حال ہی نہ بتاؤ, اپنا حال نہ بتائے کوئی سب کیا اچھا ہو جائے. حکیم کا بیٹا بھی نہیں اچھا ہوگا, ڈاکٹر کا بیٹا پیچیس لگی ہوئی ہے, ابا تو نہیں بتاتا, اور کباب لا رہا ہے ڈاکٹر, ابا کہتا ہے بیٹا کباب کھاؤ یہاں, ارے ابا جو کھلائیں گے وہ کھاؤں گا. ابا بیچارہ سوچتا ہے بیٹے آیا ہے پڑھ کر کے وہاں سے لاہور کی میڈیکل کالج سے فرسٹ ڈویژن, لاؤ اس کو کباب کھلاؤ, اور اس کو پھر راستے میں پیچیس لگی ہوئی, راستے گھر تیز جام میں ہٹتا ہوا تیزی سے بار بار, اور میروڑے غضب کے لگ رہے ہیں, مگر اس ڈالی نے ابا کو نہیں بتایا. ابا اب پھر اس کے نتیجہ کیا نکلے گا کہ ابا تو محبت کی اس کو شامی کباب کھلائیں گے اور رات میں لوٹا لے کے دوڑے گا. تو کیا قصور ڈاکٹر کا ہے, ابھی اپنا حال نہ بتایا. تو ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر کا بھائی بھی شفا نہیں پائے گا. یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کی بیوی, اولیاء اللہ کے بچے, اولیاء اللہ کے خادم خاص کبھی محروم رہ جاتے ہیں. کبھی کہہ رہا ہوں عمومی نہیں ہے, کہیں اللہ تعالیٰ ایسے قسمت والے ہوتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا 3 پشت ولی اللہ کا, دادا بھی ولی اللہ, بیٹا بھی ولی اللہ, پوتا بھی ولی اللہ. یہ بھی اللہ کہتا, یہ کوئی ضروری تھوڑی. تو بھائی جس حدیث کو میں نے پیش کیا تھا کہ دین کی اساس یہ ہے کہ اس کو معمولی چیز نہ سمجھے, اہل اللہ کے پاس آنے جانے کو معمولی بات نہ سمجھے. ہاں, ساری کتب دینی اور تمام مطالعہ ایک طرف, لیکن اہل اللہ کی صحبت ایک طرف. حکیم علومت فرماتے ہیں, اب ان کا ملفوظ سنیے. ہاں, فرمایا کہ میں تو اس کو بہت ہی بڑا فضل و خداوندی سمجھتا ہوں کہ جس کو اپنوں کی صحبت نصیب ہو جائے, یعنی کچھ اپنے مسلک کے, اپنے خیال کے, اپنے اللہ والے دوست مل جائے. ورنہ یہ زمانہ بہت ہی اسپیڈ فتنے کا ہے, دوسری جگہ جا کر وہ حالت نہیں رہے, اکثر تجربہ ہو رہا. بتائیے, حکیم علومت جیسا قوی الایمان فرماتے ہیں کہ جب میں کہیں اپنوں سے دور ہو جاتا ہوں تو قلب کی وہ حالت نہیں رہتی.
اس لیے بھائی ایسی مجالس جس میں آپس میں مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی برکت سے ہمارے ایمان اور ہمارے ایمان گرم ہو جاتے ہیں. ورنہ جو لوگ کی تجربہ کر لیں، ایک ہفتے کا ناغہ کر کے دیکھ لیں. جو لوگ جمعے کو آتے ہیں اگر ذوق سلیم ہے اور ایک ہفتے کا ناغہ کر کے دیکھ لو، کمی محسوس ہو جائے گی. یہ سب احساسات کے تجربے سے اکثر گزرا ہوا. ہاں، فرمایا کہ جس کو اب تک جھوٹ بولنے کی عادت ہو تو اس کا بہت بڑا علاج یہ ہے کہ جب جھوٹی بات نکل جائے منہ سے تو اپنے جھوٹ کا اعلان کرے، وہ مسجد میں ہو یا کسی اور مجمع میں ہو، کہ بھائیوں میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، آپ لوگ دعا کریں کہ بیماری اچھی ہو جائے. چند دفعے اعلان کے بعد بس انشاءاللہ دماغ صحیح ہو جائے. ہاں، دیکھیے حافظ کی حضور مولانا محمد اللہ صاحب ڈھاکہ میں حضرت حکیم الامت کے خلیفہ ہیں. انہوں نے فرمایا کہ حکیم الامت نے میرے اندر کبر تشخیص کیا، تکبر، اور یہ فرمایا کہ ہر مسجد میں اعلان کرو کہ صاحبوں میرے اندر تکبر ہے ہر نماز کے بعد، اور آپ لوگ دعا کریں کہ میری بیماری تکبر کی صحیح ہو جائے، شفا پا جائے. حافظ کی حضور نے جب میں بنگلہ دیش گیا تو خود مجھ سے فرمایا کہ جس وقت میں اعلان کرتا تھا میرے نفس پر ایسی چھری چلتی تھی، اتنی تکلیف ہوتی تھی نفس کو، اتنی شرم معلوم ہوتی تھی. جب جناب کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں کہ میرے اندر کیا کبھی یہ بیماری تکبر کی، میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی بیماری میں مبتلا ہوں. لیکن فرمایا کہ آج اس کا اثر یہ ہے کہ ایسے مٹا دیا آپ نے تو کہ سارے بنگلہ دیش میں محبوب مقبول لاکھوں لوگ ان کے آگے پیچھے، مگر کیا کہوں کیسا مٹایا آپ نے. واہ واہ سبحان اللہ. کیمیا بن گئے. ایک دفعہ مولانا شاہ صاحب سے فرمایا کہ مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حکیم الامت نے میرے اصلاح کے سلسلے میں مجھے طالب علمی کے زمانے میں ایک تھپڑ بھی مارا تھا. اور فرمایا کہ تراویح سنانے کو خانقاہ نے فرمایا اور کچھ غلطیاں زیادہ نکلی تو مجھے نکالا اور فرمایا جاؤ تم قبرستان میں سناؤ تکیہ پر. وہاں پہ ایک بھیج دیا مقتدی سننے والا بھی وہاں. تو حضرت سے کہنے لگے میرے شیخ مولانا ابراہیم صاحب سے کہ کاش کہ مجھے 2-4 تھپڑ اور لگے ہوتے تو محمد اللہ انسان بن جاتا. اپنے کو فرمایا تو حضرت نے سن کے فرمایا کہ مولانا ایک تھپڑ میں تو آج ہمارے بنگلہ دیش میں آپ کے کار چلنے کا راستہ نہیں ملتا، اتنا ہجوم ہو جاتا ہے. آپ اتنے چمک گئے، اللہ کے بندوں میں اتنی محبوبیت ہو گئی کہ بھیڑ لگ جاتی ہے، تم کو ہزارہ آٹو گٹو کرنا پڑتا ہے. تو کہیں 2-4 تھپڑ لگ جاتے تو آپ نہ جانے کہاں کیا ہوتے کہاں پہنچتے، اس وقت کیا عالم ہوتا. تو اللہ والوں کی ڈیوٹیاں اور ان کے ناز اور ان کے تھپڑ اور ان کی ڈانٹ برداشت کر لینا سمجھ لو کہ بس کچھ نہ پوچھو. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میں 2 ساتھی تھے طالب علم میں اور دونوں نے ایک غلطی کی، سبق یاد نہیں ہوا. تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، انہوں نے ان دونوں کو کھمبوں میں باندھ دیا، مدرسے کے جو ستون تھے اس میں باندھ دیا اور باندھ کر کے کہا کہ بنے رہو جب تک کہ سبق یاد نہ ہو. تو ایک ساتھی جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ میں ایسی ذلت کو گوارا نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے کھول دیا جائے اور میں اس مدرسے میں اب نہیں پڑھوں گا. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً آدمی کو بلایا، فوراً اس کا رستہ کھول دو اور ان کو چھٹی کر دو. چانچے وہ چلے گئے اور شیخ الحدیث بندے رہے. مولانا زکریا صاحب اس رستے میں بنے ہوئے تھے تو استاد کی ناز کو اٹھا دیا. علم کی دولت کی لالچ آج شیخ الحدیث علماء کے کندھوں پر چل رہے. آج بڑے بڑے بخاری پڑھانے والے اپنے کندھوں پر شیخ کو اٹھائے دیے کہ کیا انعام ملا. یہی وہ انعام ہے دوستو کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا. حکیم الامت کو خطاب کر کے خواجہ عزیز الحسن صاحب مجروح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے حکیم الامت تیری صحبت میں ایک مسٹر گریجویٹ کو کیا سے کیا کر دیا. فرماتے ہیں تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا. پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. وہی خواجہ صاحب مسٹر ہو کر مفتی جمیل احمد تھانوی ان کو اپنا شیخ بنانا ہے نا، علماء کے شیخ بن رہے ہیں گریجویٹ ہو کر کیا ہے. اور یہ اللہ والوں کی صحبت کا ہے اجتماع اور اصلاح. کیا انہوں نے حق ادا کیا، خالی رسمی مریدی سے نہیں کام چلتا. ہاں، مفتی جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم نے لکھا حضرت خواجہ صاحب کو کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے تھانہ بھون سے مجھے بھی دے دو. حضرت نے لکھا کہ میں یہ ملی نہیں ہوں، میں یہ ملی نہیں ہوں، دل و جگر ہوئے ہیں خون. میں یہ ملی نہیں ہوں، دل و جگر ہوئے ہیں خون. کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کیوں نہیں. فرمایا کہ
کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بہت مشکل سے بن پاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل۔ وہ دل جو اللہ کے قابل بنایا جائے اس کے لیے محنت کرنے، اس کے لیے مجاہدہ کرنا، ہاں اس کے لیے مجاہدہ کرنا چاہیے۔ جب اتنی بڑی ذات کو دل میں لانا چاہتے ہو تو ہر غم کو اٹھا لو، نگاہ بچانے کا غم بھی اٹھا لو، انشاءاللہ اسی غم میں وہ مل جائیں گے۔ اب یہ غم کچھ نہیں، تھوڑی دیر کا غم ہوتا ہے، حالانکہ اگر دیکھ لے تو یہ غم طویل ہوتا ہے، یہ بہت لمبا پریشان بدحواس رہتا ہے۔ نہ دیکھنے کا غم تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی حلاوت دے دیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اس کا اعلان اور بشارت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ اپنی نگاہ کو بچا لے تو میں اس کے قلب میں اپنی محبت کی مٹھاس داخل کر دیتا ہوں۔ حلاوت الایمان، یہ دل پا لے گا، وہ محسوس کر لے گا، سبحان اللہ موجود پائے گا۔ یہ دل کا فاعل واجب ہے اور مفعول موجود ہے۔ یجد حلاوت الایمان، دیکھو الفاظ حدیث دیکھو، یجد کی خلق ہی حلاوت الایمان، یجد کا فاعل کیا ہوگا بولو بھائی، واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وجدہ یجد تو واجب، اور دو مفعول کیا ہوگا موجود۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت ایمان کی حلاوت کو موجود پائے گا، کیا مطلب سمجھے؟ ارے سمجھ جاؤ اشارہ کافی ہے، سمجھ جاؤ اشارہ کافی ہے۔ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لوشا میں محفل کی، حسن کا بھیک دینے والا، ان حسینوں کو حسن کا بھیک دینے والا تو دل میں آتا ہے، اور بادشاہوں کے تخت و تاج کی بھیک دینے والا جس دل میں آتا ہے۔ واللہ کہتا ہوں اس سلطنت کے مزے بھول جاؤ گے، نظرت اللہ کی کرسیاں نگاہوں سے گر جائیں گی۔ کیا سمجھتے ہو اللہ کی دولت کو؟ بقول حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہ تو حافظ گشت بے خود کا شمارت، جب حافظ شیرازی اللہ کی محبت میں مست ہوتا ہے تو شمار کرتا ہے، بیگ جو مملکت کا ہو سکیرا، مملکت کا ہو سکے کوئی جو کے عوض میں خرید نہیں سکتا۔ رہ بادشاہوں کو سن لو، شاہوں کے دلوں میں تاجے گراں سے، شاہوں کے دلوں میں تاجے گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے۔ سنو شعر، جس بادشاہت کے لیے آج لوگ لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں، اس کا شعر بھی سن لو۔ شاہوں کے دلوں میں تاجے گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا چشمہ بہتا ہے۔ کیا اللہ والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ سلاطین؟ شاہوں کے دلوں میں، شاہوں کے سروں میں تاجے گراں سے، شاہوں کے سروں میں تاجے گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے۔ شاہوں کے سروں میں کس وجہ سے؟ تاجے گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے۔ اور اہل اللہ کا کیا مقام ہے یہ تو آپ نے سن لیا، شاہوں کے سروں میں تاجے گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا چشمہ بہتا ہے۔ اللہ والوں کے سینوں میں نور کا دریا بہ رہا ہے، اللہ کے قرب کا کیا کہوں۔ اس لذت کو اگر معلوم ہو جائے، سلطنت برس القاضی سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ نے لذت دکھائی، آج ان کو اپنی جوانی دے کر انہیں سستا ملا اللہ۔ وہ جنہوں نے اپنی جوانی دی، بظاہر تو شیطان کہتا ہے کہ ارے تم بڑے بیوقوف ہو، ارے پھر کہاں جوانی ملے گی، لیکن یہ سب سے بڑا عقل مند ہے جو اپنی جوانی کو خدا پر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو وہ مدد دیں گے اللہ میاں جو دنیا بھر کے جوان سینما دیکھنے والے اور ٹیپیوں کے چکر میں پھرنے والے جوانوں کو اس کی ہوا بھی نہیں رکھ سکتی، اس کو خواب میں بھی ان کو دسرائے پیشاب پیخانہ اتنے میں مردہ لاشیں مل جائیں گی، اور پھر خود یہ مردہ ہو کر ہاتھ ملتا چلا جائے گا، قبر میں دفن ہو جائے گا، اور قبر میں جاتے ہی اس کو پتہ چلے گا کہ کس سینما سے اب دل بہلانا ہے، کس ٹی وی کے پروگرام سے دل بہلانا ہے، کن کو دیکھ کے دل بہلا رہے تو زمین کے اوپر اب جناب قبر کے نیچے جاتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ڈنڈے اور عذاب کی کھڑکی، دوزخ کی کھڑکی کھل جائے گی اور دوزخ کی آگ کی لپٹ آئے گی، تب پتہ چلے گا کہ حسن پرستی کا انجام کیا ہے۔ اور برعکس اس کے دیکھو جنہوں نے اللہ کو اپنی جوانی دی ہے وہ بہت ہی اس کی دی ہوئی جان دی ہوئی اسی کی دی، اب تو یہ ہے کہ پتہ نہ ہوا جس جوان نے اپنی جوانی خدا پر دی اس نے بہت بڑا سودا کر لیا، بڑا خوش نصیب جوان ہے۔ دیکھو بھائی ایک بات بتا دیں، اگر کوئی شخص یہ کہے شیطان مان لو وسوسہ ڈالے کہ بھائی ایک خواہشات کا میدان جو ہے پھر تو ہمارے لیے میں اس سے محروم ہو جاؤں گا، میری جوانی کہاں چلی جائے گی،
ایک دم محروم ہو جائے گی، اور یہ خواہشات کی فیلڈ جو ہے اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا. لہذا کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ خواہشات پر بھی کچھ عمل کر لیں، اور مرتے ہوئے جب بڈھے ہونے لگیں گے اور آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جائے گی اور ہاتھ پیر کمزور تو بڈھے ہو کر اللہ کے ولی بھی بن جائیں گے، توبہ کر کے اللہ والے بھی بن جائیں گے. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے زندگی کا حصہ، بہترین حصہ، بچپن کا حصہ کمزور ہوتا ہے، بڑھاپے کا حصہ بھی خراب ہوتا ہے. زندگی کا بہترین حصہ تم نے اپنے نفس کے لیے تجویز کیا اور اپنے مالک کو پیدا کرنے والے رب العالمین کے لیے تم نے خراب حصہ تجویز کیا. تم جیسا بغیرت بندہ شاید ہی کوئی ہوگا. تم نے اپنے مالک کی محبت کا کیا حق ادا کیا؟ حالانکہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد کی منڈی سے ایک غلام خریدا اور میں نے جب اس سے پوچھا کہ اے غلام تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا کہ حضور غلاموں کا کہیں کھانا اور تقدیر جو آپ مالک کھلاتے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے. اس نے کہا ہے غلام تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، جس نام سے مالک پکارے وہی اس کا نام، آپ اپنی پسند کا نام رکھ لیں. پھر اس نے خواجہ حسن بصری نے پوچھا ہے غلام تو کیا کھانا کھاتا ہے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، مالک کے کھلاتے وہی اس کی خوراک ہے. بس بیہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو آزاد کر دیا. اس نے پوچھا کس انعام میں، کس خوشی میں آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ تم نے ہمیں اللہ کی غلامی سکھا دی، تم نے ہمیں اللہ کی بندگی سکھا دی کہ بندہ یوں رہنا چاہیے. تو دیکھو اگر دوستوں دو دفعہ زندگی ملتی، اگر دو دفعہ زندگی ملتی، یعنی دنیا میں ہم دو دفعہ آتے، ایک دفعہ ہے تو پھر ایک دفعہ کی زندگی کو ہم اپنی خواہشات کی فیلڈ کے لیے وقف کر دیتے اور دوسری زندگی کو تقویٰ کے لیے وقف کر دیتے. تو ہم دنیا کی عیش کر لیتے اور کوئی اور جنتی بنا لیتے. لیکن کیوں بھائیوں بتاؤ کہ دنیا میں دوبارہ آنا ہوگا؟ جب دوبارہ آنا نہیں ہے تو تقویٰ کی فیلڈ کو پھر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی وہ چیز، اور پھر قبر میں جاتے ہی یہ کھانا دنیا تو کھانی ہے تو کیا ہوگا؟ اور اگر خواہشات کی فیلڈ کو چھوڑتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ کی دنیا میں اپنی خواہشات کو فنا کرتے ہیں تو ایک تو نقد وعدہ، ان کو دو انعام کا وعدہ دیا گیا. جو اپنی خواہشات کا خون کر دیں اور اپنی خواہشات پر عمل نہ کرنے کا غم جھیل لیں، برداشت کر لیں، تو ان کو دو وعدہ. ایک تو دنیا میں وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی لذت اور اپنی محبت کی وہ مٹھاس عطا کریں گے کہ ساری دنیا کے حسین اور ساری دنیا کی سلطنت اور خزانے اور مرغ و پراٹھے اس کے سامنے ہے جو گرد ہوں گے. اکیلا ہوگا مست ہوگا، اکیلا ہوگا سلطنت ہوگی. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا گوریا بھی تھے، ہمیں تخت سلیمان تھا. اللہ تصویر لے کر جب اللہ کہے گا انشاءاللہ شاید اور تمام دنیا کے مزے اسی میں نظر آ جائیں گے، اس کو محسوس ہو جائے. یہ دنیا میں نقد انعام کی اطمینان والی زندگی عطا ہوگی، حیات طیبہ نصیب ہوگی. وعدہ قرآن کا ہے، یہ وعدہ آخرت کا نہیں ہے، یہ وعدہ دنیا کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے لیے یہ وعدہ دنیا کا ہے. کیا کہ اگر ایمان لاؤ گے اور اعمال صالحہ کرو گے، تقویٰ والی چیز کو اختیار کرو گے، خواہشات کو پر عمل نہیں کرو گے، تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں کیا دیں گے؟ لنحینہ حیاتن طیبہ. لام تاکید قانون ثقیلہ کے ساتھ ضرور دیں گے تم کو حیات طیبہ. حضرت حکیم الامت نے اس کا کیا ترجمہ فرمایا حیات طیبہ کا؟ بالطف زندگی. واہ سبحان اللہ ہے، بالطف زندگی یعنی لطف والی زندگی. کیوں صاحب لطف کہاں لینے جا رہے ہیں؟ سینما میں، ٹی وی کے پروگرام میں. لو بھائی لطف تو نکلا یہاں. قرآن تو اعلان کر رہا ہے جو زندگی کا خالق ہے وہ کہہ رہا لطف زندگی ہمارے نام میں ہے، ہماری رضا میں. مجھ کو ناراض کر کے تم خوش ہو جاؤ گے؟ کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر کے خوش رہ سکتا ہے؟ ناممکن. اور جو غلام اپنے مالک کو خوش رکھتا ہے، مالک بھی اس غلام کو خوش رکھتا ہے. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. جو بندہ جو غلام اپنے مالک کو خوش رکھتا ہے، اپنی خوشی کو اس نے قربان کر دیا. جو ان کی خوشی ہے وہی میری بھی خوشی ہے. کیا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم. اس کا کیا انعام ملتا ہے کہ اپنی خوشی چھوڑ کر جو اللہ کو خوش کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل خوش کر لیتے ہیں، اس کی روح خوش ہو جاتی ہے. اور جو اپنے جسم کو خوش کر لیتا ہے گناہ سے، اس کی روح کو بے چین کر دیتے ہیں اور اس کے دل پر عذاب پریشانی مسلط ہو جاتی ہے. بدحواسی، بے چینی، بے خوابی، نیند غائب، صحت خراب، رزق میں تنگی،
بیماریاں چاروں طرف سے اور ہر وقت ایک پریشانی کا عالم ہوتا ہے. اس کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم. شاعر کہتا ہے اللہ والا شاعر اس کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم اور اللہ والوں کا انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. سبحان اللہ. اللہ والوں کا عالم کیسا نور سے بھرا ہوتا ہے. فرمایا کہ اگر کسی کی دنیا اور دین کی کوئی پریشانی ہو, چاہے دنیا کی پریشانی ہو یا دین کی, تو فوراً استغفار کرو, اللہ کو راضی کرو. سب چیز کا علاج استغفار ہے. یعنی مطلب ہے کہ اللہ کو راضی کرو. جہاں سے پریشانی آئی کھوٹوں کی خوشامد مت کرو. اگر کسی دیوار میں کھوٹا گھس رہا ہے تو بڑا ہی پھونک رہا ہے اس کو کارپینٹر, تو آپ کھوٹوں کی خوشامد نہ کریں. یہ سائنسدان اور روس و امریکہ والے اسباب پر ریسرچ کرتے ہیں کہ طوفان کس اسپیڈ سے آ رہا ہے, سیلاب کس اسپیڈ سے آ رہا ہے. کھوٹوں کی خوشامد اور ناپ توڑ میں لگی تھی. اس کی نوک دیکھتے ہیں کتنی نوک تیز ہے, کس تیزی سے میرے دل اندر گھس رہا ہے. اس ڈالے کو کوئی خبر نہیں کہ ٹھوکنے والا کوئی اور ہے. کہاں سے سائنس پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ پر ریسرچ کرو گے. وہاں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے تو تمہیں کسی سائنس کی ضرورت ہی نہ پڑتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھ دیا دریائے نیل کے نام. سیلاب آ رہا ہے, لوگوں نے کہا یہاں ایک عورت ایک لڑکی کو اس پر قربان کیا جاتا ہے سزا ہو جاتی ہے. جب یہ دریا خشک جو ہے بہ جاتا ہے, پانی آ جاتا ہے, لہٰذا یہ رسم جب دریا مصر فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سے مشورہ کیا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہم شرک نہیں ہونے دیں گے, ایک خط میرا لے جاؤ. اس خط کے ساتھ پوری فوج آئی اور غیر ملکی لوگ تھے, رپورٹر سارے, تاکہ دیکھیں کہ یہ کیا دیوانگی ہے کہ یہ دریا کو خط لکھ رہے ہیں. یہ کوئی انسان ہے وہ جو خط پڑھ لے گا, لیکن دیکھو اللہ کے اولیاء کی کرامت. جب یہ خط پہنچا اور جیسے ہی ڈالا گیا اس میں کیا مضمون تھا کہ اے دریائے نیل, اگر تو شیطانی تصرف سے چلتا ہے اور شرک اور اللہ کی نافرمانی سے, تو مجھے تیرا پانی منظور نہیں ہے. عمر اس موت کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ, میں شیطان کے تصرف کا پانی نہیں پیتا. اور اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے, تو اللہ کا مخلوق ہے, تو اللہ کے حکم سے جاری ہوگا. لہٰذا جیسے اس میں خط ڈالا گیا, گوشت مار کر دریا بن گیا. دیکھو ایک دن کسی دعا سے نہ گیا, کسی تعویذ نفس سے جھاڑ پھونک خلیفے جلائے گئے, وکیلا دعا چلنے لگتی. لیکن حاجی امداد اللہ صاحب سے ایک شخص نے دھوکہ دے کر کہا کہ آپ میرے مکان میں ایک دن رہ لیں اور میری دعوت قبول کر لیں. اس نے بتایا نہیں کہ اس میں دن رہتا ہے. سوچا کہ بتا دوں گا تو شاید حاجی صاحب نے انکار کر دوں. بعض معتقدوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے پیروں کو, جلدی سے دعوت نہیں کر لینا چاہیے. کیونکہ ایک مولوی صاحب بات کہہ رہے تھے تو ایک آدمی بات کہنے میں سب کو نیند آ رہی تھی, تو ان کا مجبور رکنے لگا. تو ایک آدمی بہت رونے لگا, تو اس کی برکت سے ان کے مضامین کی آمد بڑھ گئی. تو بعد میں اس کو الگ بلا کر پوچھا کہ تم اگر نہ روتے تو میرا مضمون بند ہو گیا تھا, سب ناقدرے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن تیری وجہ سے مضمون کی آمد بہت ہوئی, کیونکہ تیرے آشکبار آنکھوں نے میرے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ بڑا اثر کس پر ہو رہا ہے. تو بتا تجھے کیا فیض ہوا؟ اس نے کہا صاحب ہم جانتے نہیں فیض کس چیز کا نام ہے. میں تو جب آپ داڑھی گر رہی تھی تو مجھے اپنا بکرا یاد آ رہا تھا. میرا ایک بکرا ایسی ہے, اس کی داڑھی اتنی بڑی ہے, تو آپ ایسے کر رہے تھے تو وہ بکرا یار مجھے بڑا پیار ہے اس سے. اس نے تو اس وقت سے انہوں نے نصیحت کی کہ جلدی معتقد نہیں ہونا چاہیے, اعتقاد کرنے والوں سے ذرا جلدی معتقد نہ ہونا چاہیے, نسادہ بھی نہیں ہونا چاہیے پیروں کو بزرگوں کو. تو حاجی صاحب بچارے انہوں نے دعوت قبول کر لی. رات میں جنات آیا اور اس نے کہا حاجی صاحب آج تک بڑے بڑے یہاں عامل آئے اور کامل آئے, کیونکہ جادو بھی جانتا ہوں. جادو جتنے عمل آپ تھے جادو سے اس کو سب کے عمل کو وہ قرآن پڑھتے تھے, میں بھی قرآن پڑھتا ہوں. جس صورت سے وہ ہم کو گرانا چاہتے تھے اسی صورت کا پڑھتے تھے, لہٰذا ہم ان سے کم نہیں تھے. لیکن آپ کی دہشت اور خوف کو تحریر ہے کیونکہ آپ اللہ کے ولی, لہٰذا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم اس مکان میں نہیں آئے. دن میں اس کو پکڑا حاجی صاحب نے کہا نالایا تم نے ہم کو دھوکا دیا, وہ دن آیا تھا جس کی وجہ سے تم مجھے لے گئے. لیکن خیر جان دینا تو مکان خالی ہو گیا, مگر آئندہ سے ایسا دھوکہ نہیں دینا چاہیے, تم کو بتانا چاہیے. ہاں لہٰذا جب کسی مولوی کو کوئی آدمی لے جائے اور کہے ہماری فیکٹری میں ہر طرف گھوم لو, قدم لگا دو, برکت قدم ہو جائے, یا اپنے مکان کی ہر کوٹری میں لے جائے, تو ذرا سوچ سمجھ کے قدم رکھنا. ہاں ان لوگوں سے ذرا ہوشیار رہنا. ایک گروپ کھلاتے ہیں مگر جان بھی لینے کا خطرہ رکھ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ اپنے برے عادتوں کو چھوڑو, گناہوں کو چھوڑو,
اور آپ کو اختیار کرو، اللہ سے غفلت کو دور کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اور اس کا حاصل سب آسان طریقہ یہ ہے کہ اہل اللہ سے ملنا جلنا رکھو، رابطہ رکھو، ان کی صحبت میں بیٹھو، اللہ کے لیے بیٹھو۔ فرمایا کہ میرا دو شخصوں سے دل نہیں ملتا، حکیم الملک فرماتے ہیں میرا دو شخصوں سے دل نہیں ملتا، اور اس سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے کہ اگر ہمارے اندر یہ دو باتیں ہوں تو ہمیں اس کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ اللہ والوں کے دل سے ہم کو آپ کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 متکبر، جس کے دل میں تکبر، اور تکبر کہتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے لڑ جانا، اپنے بڑوں سے بدگمانی کرنا، اپنے بڑوں سے استغنا کرنا، جیسے شیطان نے اپنے بڑے سے اللہ میاں سے اور ایک تو متکبر اور دوسرا چالاک۔ چالاک آدمی سے حضرت فرماتے ہیں میرا دل نہیں ملتا، اور چالاک کس کو کہتے ہیں؟ خود غرض کو۔ جب تک اس کی غرض رہے جب تک رہے، ورنہ ایک ہوتی اللہ کے لیے محبت نہیں کرتا، وہ کوئی غرض لے کر آتا، خود غرض آدمی چالاک۔ اور چالاک کا ترجمہ آپ سب لوگ بھی سمجھتے ہیں، لیکن صاحب بڑا چالاک کی طرح اس سے ہوشیار ہے۔ اب میں چالاک کو کیا سمجھاؤں؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ چالاک سمجھ رہے ہوں گے۔ سب سمجھتا ہے چالاک کون ہے؟ چال بازی۔ چال بازی میں اور ہوشیار عقل مندی میں فرق ہے، عقل مند ہونا تو چاہیے، لیکن چالاکی میں مطلب خود غرضی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بے خواہ ہو، اللہ کی ساری مخلوق کے لیے دعا ہو رہا ہے، اپنے ہر مسلمان بھائی کو اپنے سے بڑا سمجھے، اکرام سے ملے، اس کے لیے دعا ہو رہے۔ کوئی تکلیف ہو تو ہنسے نہیں، کسی گناہ میں مبتلا ہو تو حقیر بھی نہ سمجھے اور تانا بھی نہ دے، بس اس کے لیے دعا کرے اور یہ دعا پڑھتے ہو آہستہ سے۔ الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ چاہے جسمانی بیماری ہو یا روحانی کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو پڑھے، لیکن دور سے نہ پڑھے، اس کو سنا کے نہ پڑھے۔ حدیث میں دوسری حدیث میں اس کی ممانعت ہوئی، کیونکہ اس سے اس کی دلاداری ہو گیا۔ کسی مریض کو آپ دیکھنے جائیں اور کہیں کہ الحمدللہ الذی، بتائیے کیا کہے گا؟ لو بھائی یہ ہم کو دیکھنے آئے اور شکر ادا کریں، اس کا پھر دکھے گا نہیں دکھے گا؟ تو اسی لیے ایک منزل کے لیے 10 منافع کی ہو۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ جس بلا میں کسی کو دیکھو یہ پڑھ لو تو خدا تمہیں اس بلا سے بچائے گا، اس بلا میں وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ اور ایک شخص کو ایکسیڈنٹ ہے، بڑا ہوا ہے بیچارہ، اب آپ نے جاتے ہی کہا اس کی پہچان کٹی ہوئی چیخ رہا ہے، اب الحمدللہ الذی عافانی، بتائیے کیا ہوگا؟ اس لیے اس حدیث کے بارے میں حکیم الامت نے شرح بھی کیا، تصوف کیا، حدیث تصوف، اس کے اندر یہ جز ہے کہ اس کو سنائے نہیں، آہستہ سے پڑھے، پہلے جاتے ہی اظہار افسوس کرے۔ جیسے اپنا بیٹا بیمار ہو تو اس کی بیماری کو دیکھ کر کیا کہو گے؟ الحمدللہ الذی پہلے بولو، یا اتنا کم ہوگا کہ پہلے آپ بھول جاؤ گے، جلدی سے کہو گے اللہ میرے بچے کو شفا دے دے۔ ایسے اپنے مسلمان بھائی کا غم دیکھ کر پہلے دل کو دکھ جانا چاہیے، دل میں درد پیدا ہو جاتا کہ اللہ میرے بھائی کو شفا دے دے، اس کی بیماری غم کو دور کر دے، اس کی گناہ کی عادت کو چھڑا دے۔ اس کے بعد آہستہ سے کسی وقت میں الگ پڑھ لو کہ اسے اطلاع دو۔ فرمایا کہ اصلی چیز اصلاح کے لیے صحبت ہے، بھائی اس کو غور سے سنیں آپ اللہ۔ فرمایا کہ اصل چیز اصلاح کے لیے صحبت ہے، علم چاہے ہو یا نہ ہو۔ یہ صفحہ 172 ملفوظ نمبر 727 ہے۔ فرمایا کہ اصلی چیز اصلاح کے لیے صحبت ہے، علم چاہے ہو یا نہ ہو۔ کہ بہت سے صحابہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بھی علم دیا رہا تھا، صحبتوں سے علم دیا رہا تھا، بلکہ علم بھی بلا صحبت سے بیکار ہے۔ صحبت والا، صحبت یافتہ اگر علم بھی نہ ہو تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر علم والا ہے مگر صحبت نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ انگریزی خواہ بچوں کو، یعنی انگریزی پڑھنے والے بچوں کو صلحاء اور علماء کے پاس بھیجا کرو، حضرت فرماتے ہیں، اور بڑے بھی اس کا خیال رکھیں کہ اپنے ان بچوں کو جو انگریزی پڑھ رہے ہیں بزرگوں کے پاس لے جائیں، اور ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے پائچوں پر اعتراض نہ کریں گے کہ کپڑے ڈھکے ہوئے ہیں، ان کی داڑھی سے ہمیں بحث نہ ہوگی، نہ ہم ان کو مار مار کر نماز پڑھائیں گے۔ وہ ہمارے پاس بیٹھیں گے تو ان کو ہم سے اور ہم کو ان سے آپس میں انس ہوگا، یعنی دل سے دل ملے گا، مانوس ہو جائیں گے، اور دین سے مناسبت پیدا ہوگی۔ یہ مناسبت جڑ ہے علم اور عمل، اور یہ مناسبت جڑ ہے اور علم و عمل اس کی طرح ہے۔ صحابہ خود کے سر عالم نہ تھے، صرف صحبت سے پایا جو کچھ پایا، اور ہمیشہ اللہ والوں نے صحبتی کا انتظام رکھا، اتنی توجہ علم کی طرف نہیں کی جتنی کی صحبت کی طرف کی۔ دیکھیے گا، اسی لیے جب کبھی
دین کے خادموں کے پاس جو انگریزی کا آئے تو فوراً بس ان کو پائجامہ اونچا کرو، داڑھی کو رکھو، ایسے سخت فوراً نہ کرو. حضرت عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس حالت میں آئے آنے والوں کو اپنے سے افضل سمجھے، چاہے وہ کتنے ہی گناہ میں مبتلا ہو. فرماتے ہیں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر مسلمان پر یہ سوچنا واجب ہے جب کسی کی برائی گناہ پر نظر پڑ جائے تو یہ سوچنا واجب ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خوبی ایسی ہو کہ قیامت کے دن اس خوبی سے اس کی مغفرت ہو جائے اور میرے اندر کوئی ایسی برائی ہو جو اللہ کے ہاں لکھ گئی ہو اور میرا فیصلہ غلط لکھا ہو اور ہمیں دوزخ میں ڈال دے اللہ. تو اس سوچنا ایسا سوچنا واجب ہے. اس واجب پر عمل کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے بارے میں ناز میں مبتلا نہیں ہوں گے اور دوسرے مسلمان کا آپ حقیر نہیں سمجھیں گے حالانکہ گناہ میں مبتلا آپ تھوڑا بڑے سے تو فوراً اس کو یہ نہ کہو کہ تم جلدی سے ٹکنے سے اوپر پیدا کرو، جلدی داڑھی ایک مٹھی کر لو. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کا دینی عمر ہے اور دینی اس کی طاقت بہت کمزور ہو. کمزور بچہ 5 سال کا بچہ ہو اور 1 کلو اٹھا سکتا ہے اور آپ نے اس پر 5 کلو رکھ دیا تو کیا ہوگا؟ نیچے سے کیا نکلے گا؟ 10 شروع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس 5 سال کے بچے کو ابھی انتظار کرو، اس کی ٹانگوں میں اشر کی تیل کی مالش کرو، سمجھا، اور اس کو بادام اس کو اچھی غذا کھلاؤ. کچھ دن کے بعد کیا ہوگا کہ یہ بچہ انشاءاللہ آپ کا 5 کلو اٹھا لے گا. تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی دین کے خادموں کے پاس ایسے لوگ آئیں جن کے داڑھی بھی نہیں ہو، جن کے پیجامے بھی کٹنے سے نیچے ہوں، نماز بھی مان لو نہیں پڑھتے، سینما بھی دیکھتے ہیں، مان لو ہزاروں گناہ، اور ان کو گناہ چھوڑنے کو پہلے فوراً مت کرو، بس ان کی مالش کرو اشر کی تیل کی اور ان کو خمیرہ اور بادام کھلاؤ. کیوں صاحب اب تو لوگ دن میں سوچ رہے ہوں گے ابھی دواخانے سے بادام اور خمیرہ ملے گا. ارے میاں روحانی خمیرہ کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر بتا دیں، درود شریف، ذکر اللہ ہے. کیا مطلب کہ جب روح میں اللہ کی محبت آئے گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ابھی ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے احکام کو اٹھانا آسان والی ہوگا. ابھی تو نماز مشکل ہے اس کو، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جان بھی دے دے گا. آج وقت سارے ایسے دوست ہیں جن پر نیند کا غلبہ ہے، میں ان کو جگاتا ہوں مگر نیند ان کی ایسی زبردست نیند سے دوستی ہے کہ بس کچھ نہ پوچھو. لیکن جب اللہ کی محبت خوب قوی ہو جائے گی تو نیند کو آنکھ مل کے کہے گا بھاگ یہاں سے نیند ایسی تیزی تیری، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، میں اپنے اللہ پر جان فدا کروں گا. نیند کیا چیز ہے؟ جان تم پر نثار کرتا، میں نہیں جانتا وفا کیا ہے. وہ نیند کو چھوڑتا ہے بھگا کے اور صدر کی نماز کو جماعت سے بجے. مفتی دیوبند کے صدر مفتی نے ایک واقعہ مجھ سے بیان کیا، پہلے ہردوئی میں سر 80 میں جب میں حاضر ہوا تو کہنے لگے کہ ایک عالم کی صحبت میں رہتے رہتے ایک نوجوان بچے نے داڑھی رکھی اور اس کے بعد وہ اس کی صحبت سے کچھ اس کو دوری ہو گئی اور 50 لڑکوں کے ساتھ بڑھ گیا. اس نے ان کو سینما لے جا کر دکھایا. اب ظاہر بات ہے جب عورتوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ محبت ہوگی تو داڑھی سے آدمی سوچتا ہے داڑھی مصیبت ہے بیچ میں، ان سے ملاقات میں داڑھی حائل ہے. تو ہر آدمی اپنے محبوب کے حائل کو دور کرتا ہے. اللہ کا عاشق تو اللہ تک کے درمیان کی حائل چیزوں کو ہٹاتا ہے، یعنی نافرمانی کو اور گناہوں کو. اور جو دنیاوی عاشق ہوتے ہیں ان چیزوں کو وہ کہتے ہیں داڑھی کی وجہ سے شاید وہ ملا سمجھ کر مجھ سے نفرت کرے. لہٰذا اس لڑکے نے رکھی ہوئی داڑھی کو صاف کر دیا. صحبت بڑی بری بلا ہے. میرے شیخ مولانا صاحب عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک گاؤں کے آدمی نے کہا حضور ہمارا آم سارا اس سال کڑوا ہو گیا. کیوں کڑوا ہوا؟ نیم کے شاخ آم کی شاخ سے مل کر کے گزر گئے. نیم کے شاخ آم کی شاخ سے مل کے گزر گئی. اس کی کھال، نیم کی شاخ کی کھال اور آم کی شاخ کی کھالوں میں مسافر ہو گیا. ساری کڑواہٹ نیم کی اس میں داخل ہو گئی. اس وقت بری سے اللہ بچائے، بہت خطرناک. لہذا جب داڑھی مل گئی تو ہمارے شرم کے ابو عالم نے بلوایا اس کو. آگے وہ کہیں سفر میں گئے تھے، میرا دوست کہاں گیا تو ابو ہمارے شرم کے اس نے آنا ہی بند کر دیا. دوسرا ہم نہیں جاتے کیا منہ دکھائیں. لہٰذا ابو عالم خود چل کے گئے وہاں اس کے ہاسٹل میں، اس کے کالج کے ہاسٹل میں گئے اور اس کو جا کر اس سے معانقہ کیا اور کہا بیٹے تم آیا کرو، تم کیوں کرتے ہو؟ کہا مجھے شرم معلوم ہے. پھر جب وہ لڑکا ان کے پاس آیا تو فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے داڑھی ملا دی تو میں نے کیا تمہارے گال سے محبت کیا تھا؟ میری محبت تمہاری ذات سے ہے، میری محبت تیری ذات سے ہے، داڑھی سے نہیں.
داڑھی کو گال سلامت رہیں گے تیرے تو داڑھی پھر آ جائے گی. اگر کسان کا کھیت سلامت ہے تو غلہ اگر کٹ گیا ڈاکو لے گئے کاٹ کر کے تو کیا غلہ دوبارہ نہیں ہوا دیتا؟ تو اگر گال سلامت ہے تو گال پھر آ جائیں گے انشاءاللہ. اس نے اس آدمی نے سمجھایا کہ اگر تمہارا گال کو کاٹ کر نہیں لے گیا کوئی تو گال سلامت تو گال پھر آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی محبت تو ہے گی داڑھی رکھ لو گے زیادہ کیا فکر ہے. ایسی اس کی تسلی ہوئی کہ اس نے کہا ایسی شفیع کو کبھی دینی مرضی پر میں فکر رکھتا ہوں داڑھی. پھر اس نے ہمیشہ کے لیے رکھی. اور اگر وہ عالم نفرت کرتا وہ کہتا ہٹ رہا تھا مربوط کن کا تم نے رکھ کر کے بنا دی ایسی شکل تمہاری خدیث معلوم ہوتی ڈانٹ ڈبٹنے کا ہمیشہ کے لیے وہ بیچارہ ایک امتی اس کی نالائق تربیت سے نامناسب تربیت سے یہ ایک امتی تباہ ہو جاتا. میرے دوستوں آسان نہیں ہے یہ تربیت کا کام. میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جملہ خدام دین تربیت والوں کی اللہ مدد کرے اور اچھی سمجھ عطا کرے کہ تربیت کے لیے صحیح خطوط پر ان کی تربیت کرے. اللہ ہم سب کی مدد کرے. خدا تعالیٰ صحیح آپ کو فہم دے اللہ بنائے. کیونکہ اگر ایک امتی ہماری غلط تربیت سے خراب ہوا تو قیامت کی معاوضے کر دے قیامت کی معاوضے کر دے. جگر مراد آبادی نے جب کہا تھا کہ کیا حضرت حکیم الوقت مجھے بھی خانقاہ میں آنے دیں گے بشرطے کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا. آپ بتائیے یہ کتنا زبردست مسئلہ تھا. اگر کوئی نادان مربی ہوتا نادان سے تو کہتا مجھے ایسے ناپاکوں کی ضرورت نہیں ہے تو میری خانقاہ میں اللہ کی نافرمانی کرے. وہاں وہ بغض للہ ہی دکھائے گا. لیکن وہاں کیا کہوں دوستو ارے میاں بغض للہ اور حب للہ سمجھنے کے لیے بھی کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھاؤ. حضرت امداد اللہ کی جوتیاں اٹھانے کے بدلے میں حکیم الامت نے کہلایا جگر مراد آبادی کو شراب پینے والے کو کہ جگر صاحب آئے میں ان کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا اور میرے گھر میں شراب پینے کی اجازت ہوگی. اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کافر کو مہمان بنا سکتے ہیں تو اشرف علی کسی گنہگار امتی کو کیوں نہیں بنا سکتا مہمان. لہٰذا اس شفقت کا کیا اثر ہوا جب خواجہ صاحب نے نقل کیا جگر رونے لگے دارو پتار یہاں اللہ والے ایسے قریب ہوتے سبحان اللہ ہے. اسی لیے علامہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا اللہ تعالیٰ نے مومن کی جانوں کو خرید لیا جنت کے عوض میں. ان اللہ تعالیٰ من المؤمنین انفسهم جنت کے عوض میں. تو اس آیت کے بارے میں ایک اشکال قائم کیا کہ جب اللہ کو ہمارے گناہوں کا علم تھا اللہ کو مستقبل کا علم ہے یا نہیں؟ اللہ کو ہمارے گناہوں کا علم ہے یا نہیں؟ اللہ کو ہماری ماضی کا بھی پتا ہے حال کا بھی معلوم مستقبل کا. تو خدا کو جب ہمارے تمام گناہوں کا بدنگاہیوں کا غیبت کرنے کا کان سے ریڈیو کے گانے سننے کا ہزاروں حدیث حرکتوں کا علم تھا اس کے باوجود اللہ نے آیت نازل کی کہ ہم نے ایمان والوں کی جانوں کو خرید لیا. تو ایسا خراب سودا اللہ نے کیوں خریدا؟ اگر ہم دھوکہ کھا جائیں تو ہم کو مستقبل کا علم نہیں ہوگا. تو اللہ معلوم سے فرماتے ہیں کہ جب کسی منڈی میں کوئی سودا عیبدار ہوتا ہے اور بیچنے والا مایوس بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا خراب سودا کوئی نہیں خرید رہا ہے غمگین تو کوئی قریب لگ جاتا ہے تو اسی سودا کو خرید لیتا ہے کہ اس کا دل خوش ہو جائے جس سودا کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو کریم خریدار جب جاتا ہے تو اسی سودا کو خرید لیتا ہے. علامہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں سماپت. تو فرمایا کہ کریم کرم کے معنی ہی ہے کہ بلا قابلیت بلا استعداد صبر کر دے. قابلیت دیکھ کر اگر انعام دیا تو یہ کریم نہیں ہے یہ عدل ہے. صبر کے معنی یہ ہے کہ اصلاحیت اور قابلیت نہ پھر عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ کریم ہے اس لیے ہماری عیبدار جانوں کو انہوں نے خرید لیا اس جنت کے عوض میں جس میں کوئی عیب نہیں. ان کا جس کے بدلے میں خریدا ہو تو جنت میں کوئی عیب نہیں لائے وسیع دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کا قریب ہونا ثابت ہوا اس بات میں. تو اللہ والے بھی قریب ہوتے میں آپ کو بتا دوں جو اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے میں اس میں اللہ کی ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے اخلاق تخلق باخلاق اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. اللہ کے اخلاق یعنی صبر علم اور عطا اور کرم اور معاف کرنا اللہ کے جتنا ہو سکے تم سے ایسا کہاں ہم پورے لے سکتے لیکن اللہ والوں کے اندر اخلاق آیا. لیکن اگر کوئی اللہ والا ہو کر اور دیندار اور حافظ قرآن اور عالم اور صوفی اور داڑھی رکھ کر تصویر پڑھتے ہوئے اگر وہ بدنگاہی کرتا ہے اگر وہ غیبت کرتا ہے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کسی کی چیز چرا لیتا ہے تو یہ اس کی مثال مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بادشاہی ہو شاہ کے بندے پر تلا ہوا بات ہے ایسا مقرر وہ چوہے والی حرکت کرتا ہو چوہے کی عادتیں ہو کہیں روٹی چرا رہا ہو تو فرماتے ہیں کہ باز اشورا جو واشق ہوئے موش وہ باز اشامرا اشم سمجھتے ہو
اشب کے کمرے کو کہتے ہیں جو بادشاہ لوگ ڈالتے ہیں. بعض اشورات کی باشد ہوئے نوش چوہے کی عادت اگر کسی بادشاہی کے اندر پیدا ہو جائے کہ شاہی باز بادشاہ کے کندھے پر پڑا ہو, ہر وقت بادشاہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے اور جو چاہے کھائے پیے کیا اس کی شان ہو. اور اگر چوہوں والی حرکت کو ہوئے نوش, چوہوں کی عادت کیا چوٹے ہوتے ہیں, چوہے چور ہوتے ہیں, کہیں روٹی قتل کے بھاگے, کہیں آپ کی شہد پی لیا. میرے ایک دوست مولانا علی رحمت صاحب نے بتایا کہ لوگ دنیا کما کر کہتے ہیں میں بڑا عقلمند ہوں. ارے کیا آخرت کماتے کب عقلمند ہوتے. دیکھو ایک چوہا ہے وہ بھی دنیا کما لیتا ہے. شہد کی بوتل میں اس کا منہ نہیں جا رہا تھا, 2 دوست کے کمرے میں ساتھ رہتے تھے. اچھا, اور ایک دوست نے شہد کی بوتل لا کے رکھی کہ میں حکیم نے بتایا تھا کہ تم 1 تولا شہد دیا کرو. ابھی اس نے دیا نہیں تھا, 1 ہفتہ بھول گیا پینا اس نے, اور اس کی شہد کی بوتل ساری صاف ہو گئی, تھوڑا سا نیچے رہ گیا. تو اس نے اپنے دوسرے دوست سے کہا کہ تم نے ہمارا بوتل چرایا کیونکہ تالا کی کنجی اور کسی کے پاس ہے نہیں, اس کمرے میں کوئی اور نہیں آتا. اس کے دوست نے کہا خدا کی قسم میں نے یہ شہد نہیں کیا. اس نے کہا بھائی دیکھو یہاں کوئی اس کمرے میں آتا بھی نہیں, لیکن جب اس نے قسم کھایا تو اس نے سوچا بھائی دیکھو شاید کیا ہوتا ہے. ایک دن اس نے دیکھا کہ ہاں اس نے یہ بھی کہا کہ چوہا اس کو نہیں, کوئی جانور بھی نہیں, کیونکہ بجلی کا منہ نہیں جا سکتا, چوہا کا بھی منہ نہیں جا سکتا, بوتل کا منہ چھوٹا ہوتا ہے نا, چوہا اس میں نہیں جا سکتا اس کے اندر. تو اس نے ایک دن دیکھا کہ ایک چوہا آیا اور اپنی دم ڈالی اس کے اندر بوتل میں اور دم کو ہلایا اور اس کے بعد نکل کے وہ دم چاٹ رہا تھا. تو اس نے کہا دیکھو میاں اگر دنیا بہت کما لیا تو چوہے سے زیادہ ابھی نہیں کرا ہے, تمہارے دم بھی نہیں ہے. ایسی چالاکی تمہیں دنیا کمانے کی کہاں سے آ سکتی ہے, کیونکہ تم لوگ بے دم ہو, تم کہاں سے لاؤ گے. بولو کہ کسی کی بوتل میں اپنی دم ڈال دو. دیکھو اس نے کیسا دنیا حاصل کیا چوہے نے, دم چاٹ کر کے بوتل ختم کرو. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی اور ظالم اور اللہ اللہ کرنے والے جو اشراق پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ والوں کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہوئی ہے اور اللہ والا بننا بھی چاہتے ہیں, ان کے لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ بعض اشورات واسط ہوئے موش, اگر بادشاہی کے اندر چوہے کی عادت پائی جائے تو فرماتے ہیں ننگے موشا باشد وہ آرے وہ روش, وہ ننگ ہے جانوروں کے لیے بھی اس کی غیرت سے آنی چاہیے کہ چوہا بھی اس سے افضل ہے. ننگ موشا باشد وہ آرے وہ روش, کیا مطلب سارے جانور کتے سور اور چوہوں کے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے وہ بادشاہی. وہ بادشاہی اس کے لیے باعث ننگ و شرم ہے, ایسے ننگ و شرم ہے. بادشاہی ہوتا چوہے والی حرکت کرتا. اس لیے سالکین کے لیے نصیحت فرمائی, سالکین کے لیے نصیحت فرمائی کہ دیکھو بھائی کہ چوہوں والا کام نہ کرو. جو چوہے ہیں اگر وہ چوہے والی حرکت کرتے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر تو کوئی تعجب نہیں, وہ تو چور ہے نہیں. بھائی چوہا تو اگر چوہا اگر آپ کی روٹی قدر کے بھاگا تو اس پر کوئی آپ کو زیادہ غصہ نہیں آتا. آپ جانتے ہیں چوہے کی تو عادت ہی ہے کہ ذلیل قوم ہے, ذلیل مخلوق ہے, اس کی تو عادت ہی نہیں ہے. لیکن اگر کسی دبئی کا حاکم آیا ہو یہاں ابو ظہبی سے, اس کا مہمان آیا ہو اور اس کا بادشاہی محل سے اٹھ کر اور آپ کی روٹی قتل کے چڑا کے بھاگے تو آپ کہیں گے اللہ ہو کر بادشاہی ہو کر اور میری روٹی چڑا رہا, چوہے والا کام کرو. تو اللہ والوں کی جانیں یہ بادشاہی ہے کیونکہ اللہ سے مقرر ہے. جب تہجد کی نماز پڑھی, اشراق پڑھی, تلاوت کی تو اللہ کے ساتھ بیٹھے. حدیث پاک میں آتا ہے ہمیں جلی سمجھ کر خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو کیا اللہ کے ساتھ رہنے والا ہے, یہ اللہ کا مصاحب ہے. خورشید ہے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والا ہے یہ بندہ جو اللہ کا ذکر و تلاوت اور اللہ کے عبادت میں رہتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا. اس کو اپنے اخلاق کے اندر بلندی لانی چاہیے, کسی ایسی حرکت چوہے نہیں کرنی چاہیے. سمجھے؟ ہاں تو دیکھو مولانا عظمی کا انداز بیان کیسا کہہ رہا, کیسا سمجھایا سالکوں کو کہ تم لوگ بادشاہی تم شاہ کے پنجے پر رہتے ہو. کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر کی تمہیں توفیق ہوتی ہے. آپ لوگوں کو دنیا کی ان چیزوں سے ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے. لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اگر کسی بادشاہی میں کوئی خراب عادت پیدا ہو جائے اور اس میں روٹی چرانے کی عادت پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اس بادشاہی کو؟ اپنی علاج و اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. کسی اللہ والے سے رجوع کرے کہ میں مقرر بادشاہ ہو کر حرکت کر رہا ہوں بہت سی گڑبڑی نالائکی کا, یعنی ہمارے اندر گڑبڑیشن ڈپارٹمنٹ بھی شروع ہو رہا ہے, لہذا اصلاح کرو انشاءاللہ. اللہ والوں کی صحبت سے جو ایسے بادشاہی کو تلاش کرو جو کہ ان حرکتوں سے بچتے ہیں اور ان حرکتوں کو کے پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
مولانا یہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھو کہ قید خانے میں 2-3 آدمی بند ہو گئے تو ایسے آدمی کو تلاش کرو تو قید کے اندر نہیں باہر سے آئے گا ضمانت لینے والا. تو فرمایا تو خود خواہشات نفسانیہ میں مغلوب ہوگا وہ دوسروں کو نکال نہیں سکتا. قید ہے زندانی در اختلاف فرماتے ہیں یہ قیدی دوسرے قیدی کو کب نکال سکتا ہے. معروفی کا کلام اللہ اکبر کیا عارفانہ کلام کیا عارفانہ کلام فرماتے ہیں قید ہے زندانی در اختلاف مرد زندانی دیگر راہ خلاف. ایک قیدی دوسرے قیدی کو کب چھڑا سکتا ہے وہ تو باہر سے آئے گا. یعنی جو اللہ والے ہیں صرف مگر نادر یقین فرمان ہے مگر وہ اللہ والے جو نادر ہیں کم ہوتے ہیں اور وہ ہے وہ جسم کی جس مگر نادر یقین فرمان ہے تن بزندہ روح ہے وہ کیوان ہے کہ جن کا جسم تو قید خانے میں ہوگا مگر روح ان کا اللہ تعالیٰ سے مقرر ہوگا. یعنی اللہ والوں کا جسم بھی دنیا ہی میں نظر آئے گا. آپ لوگوں میں خلق ملتے رہیں گے مگر ہاں شعر سن لیجیے میرا اپنا دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے یہ سب کے ساتھ مل کے بھی سب سے جدا رہے. اللہ والوں کا جسم تمہارے ساتھ ہے یہ نہ سمجھنا یہ وہ ڈولے ہیں جو کنویں میں گری ہوئی ڈولوں کو نکال رہے ہیں مگر گری ہوئی ڈولوں میں ان کا ڈول بھی ہوتا ہے. کنویں میں جب ڈول گر جاتے ہیں تو گری ہوئی ڈولوں میں یہ ڈول بھی وہ ڈول بھی اسی میں گوتا مارتا ہے جو کہ اوپر ہوتا ہے جو نکالنے والا کا بھی ڈول نہیں ہوتا ہے. اگر وہ ڈول نیچے نہ گرے تو نیچے گری ہوئی ڈولوں کا دل کا رسی سے رابطہ ختم ہو چکا ہے جو نکل نہیں سکتی پانی میں بیچارے کھڑے ہوئے ہیں بے کس اور بے بس. تو ایک آدمی جاتا ہے ایک ڈول لے کر وہ اپنی ڈول کو نیچے اتارتا ہے انہیں ڈولوں میں گری ہوئی بے بس ڈولوں میں اپنے ڈول کو اتار دیتا ہے. پھر ان ڈولوں سے کہتا ہے کہ ان کو پکڑ لو اس میں بیٹھ جاؤ پھر ان کھینچ لیتا ہے. تو فرماتے ہیں اللہ والے اگر ان کا جسم تمہارے اندر ہے تو یہ سمجھ لو ان کا رابطہ عالم ارواح سے ہے اللہ تعالیٰ سے خاص رابطہ ہے کیونکہ جسم کو حقیقت نہ سمجھنا یہ جسم تم کو لے کے اڑنے کے لیے آئے گی یہ تمہاری گری ہوئی ڈولوں کو نکالنے کے لیے آئے گی. ایسا ہی نہ سمجھو کہ بس ارے ہم بھی گرے ہوئے ہیں یہ بھی گرے ہوئے ہیں تو ہم ان کو یہ کیا ہوگا. نہیں فرماتے ہیں کہ ان پر قیاس مت کرو ان کی رسی کو دیکھو اوپر کوئی آدمی کھڑا ہوگا ان کی روح عالم اللہ سے مرتبہ روح میں یہ اوپر ہوتے مرتبہ جسم میں 2 مرتبے ہوتے نہیں تھے. مرتبہ جسم میں یہ آپ کے ساتھ ہیں مرتبہ روح میں آسمان سے اوپر نہیں سمجھے 2 حیثیت سمجھے گی نہیں. لہٰذا مرتبہ جسم میں تو آپ کو مانوس کر رہے ہیں آپ سے ہنس رہے ہیں بول رہے ہیں اور مرتبہ روح میں آپ کی روح کو اٹھا کے انشاءاللہ لے کے بھاگ جائیں گے. کہاں جائیں گے خرکارا نہیں یہ خرکارے نہیں ہیں یہ سرکاری لوگ ہیں. سرکارے تو وہ ہیں جو آپ کے بچوں کو لے کے بھاگ جاتے ہیں اور گدھے والا کام کرتے ہیں. ہر کار مانے والوں کار ہر گدھے کا کام کار مانے کام فرمانے کا کام تو خرکارا ان کو اس لیے کہتے ہیں گدھے کا کام کرتے ہیں. یعنی تمہارے بچوں کو ایسی مظلوم بنا دیں گے اور اللہ والے ہیں سرکاری لوگ ہیں یہ سرکاری یہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم سے تمہیں دین کی باتیں سکھا رہے ہیں اور کچھ دن کے بعد انشاءاللہ ہیں ان کے پاس آتے جاتے اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا آتے رہو گے. یہ شعر ہے انشاءاللہ آتے جاتے ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنی روح کے اندر کہیں سے کہیں پاؤ گے. آج سے سن 80 میں جو شخص تھا جہاں پر اب سن 82 میں پوچھ لو ان سے کہ جو لوگ آج جا رہے ہیں اہل اللہ کے پاس یا ان کے غلاموں کے پاس کیا ان کے قلوب میں فرق نہیں ہے اپنے قلوب میں خود ٹٹولنے اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا آتے رہو گے. اور فرماتے ہیں کہ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں اللہ کے راستے میں تنہا نہیں چل سکتے ہو تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. اور فرماتے ہیں اہل سے کہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں فضیلت کی دستار کو سبق جس کو کہتے ہیں کسی اللہ والے کی جوتیوں میں فنا کر دو کبر احساس سے اور بندار علم کو فنا کر دو. پھر دیکھو فرماتے ہیں نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت میں. بس دعا کر لو اللہ تعالیٰ اپنے ہم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ہاں بھائی ایک بات سنیے ہمارے ایک تو اعلان نہیں کرنا تھا کہ سنیچر کو یعنی کل 4 بجے میرے میرپور کے احباب اور دوستوں نے مجھے یاد فرمایا اور میں اپنے دوستوں کی یاد کو ہر سے گنجائش طاقت انکار نہیں کرتا ہوں کیونکہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کے بندے مجھے یاد کرتے ہیں اور میں نخرے کروں کہ نہیں تھا مجھے موقع نہیں ہو. میں اس سے پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بندے جب بھی مجھے کہاں یاد کریں گے دین کی دعوت کے لیے
دعوت اللہ آواز کے لیے، تو جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا میں لے کے پہنچ جاؤں گا. ہاں لیکن اگر کوئی شخص میرے وہاں پہنچنے پر بھی غائب ہو غفلت سے، تو اس کی خدمت میں ایک شعر گزارش کروں گا کہ میں اٹھا ہوں لے کے جام و صبح، میں اٹھا ہوں لے کے جام و صبح، ارے ظفر کہاں ہے تو، تیرا جام لینے کو بزم میں کوئی ہاتھ اپنا بہا نہ دے. کوئی دوسرا پی جائے گا تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ سمجھ گیا؟ تو ایک تو اعلان نہیں کرنا تھا. اب اس میں پہلے تو میں سفر جب کرتا تھا تو 6 دن رہتا تھا، جمعرات کو آتا تھا، لیکن اب سفر کا نظام بدل رہا ہوں کیونکہ منگل کو بھی اجتماع یہاں ہونے لگا ہے، لہٰذا میں منگل کی صبح کو انشاءاللہ مہربانی سے آ جاؤں گا یہاں، اور منگل کا جو شام کا اجتماع ہے اثر کے بعد کچھ باتیں سنانے کا اور ختم خادیان پڑھنے کا انشاءاللہ وہ بھی جاری رہے گا. اور حیدرآباد کی دوبارہ پھر بنائیں گے تو مہینے کے بعد وہ بھی 3 دن کا اس طریقے سے، یعنی اب سفر 3 دن کا مطلب یعنی ہوا کرے گا. اور دوسری بات یہ 4 جون کا جو جمعہ ہے اس میں 9 بجے سے شروع ہو جائے گا اور 45 منٹ کا بیان ہوا، کیونکہ مجھے ٹھیک 9:45 بجے 10 روڈ پر ایک مسجد کے اندر 10 حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کا ایک جلسہ ہو رہا ہے، وہاں مجھے شرکت کرنی ہے بنس روڈ میں. پتا اس کا بھی بتایا جا سکتا ہے، کسی کو معلوم تو تھا ہے. وہ حافظ رشید ہیں وہاں رہنے والے. اور تیسری بات یہ کہنی تھی کہ ہمارے باپ دادا کی دولت ہے وہ ہے ختم خاجگان، اس میں کچھ باتیں کچھ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور اس سے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. جن کو پاس موقع ہو اس میں کسی قسم کی آپ پر کوئی پابندی نہیں. میں روزانہ عصر کے بعد پڑھ رہا ہوں اور الحمدللہ اس کی برکت سے کافی لوگوں کو نفع بھی ہو رہا ہے. خود میری ایک دعا قبول ہوئی کہ میں نے ایک دن صرف یہ دعا مانگی اللہ یہاں سورج لگا دے خانقاہ ہوں، کیونکہ مجھے فریج سے بوتل لاتے میں تھک جاتا تھا اور ٹھنڈا بھی پانی اتنا نہیں ہوتا تھا. ایک دن دعا کی توفیق ہوئی، دوسرے ہی دن کولر آ گیا، جا کے دیکھ لو کولر لگا ہوا. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دن میں کوئی ایسے ہی ہے، ان کا کرم ہے. اگر وہ ہمارے لیے خیر ہوگا تو فوراً قبول کر لے گی. کبھی کافی مطلب ہمارا کام مانگنا ہے، ہمارا کام مانگنا ہے. تو ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد حامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صاحب راوت صاحب، ان حضرات کے یہاں یہ سب سلسلہ چل رہا ہے. تو لہٰذا عصر کے بعد میں اس کو پڑھتا ہوں، جمعے کو بعد بھی پڑھتا ہوں. جمعے کے بعد قبولیت کا خاص وقت ہے، لیکن اس جمعے کی مجلس میں بھی اس کو میں جاری کرنا چاہتا ہوں. اگر سے آپ 2 دفعے پڑھنی پڑے گی، یعنی اصل بعد بھی معمول جاری رہے گا. یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے بیچارے جمعے کی دن آ سکتے ہیں اور اسی وقت آ سکتے ہیں اور شام کو نہیں آ سکتے، تو ان کو بھی دعا کرنے کا اور یہ موقع مل جائے. ہمارے بزرگوں کی باپ دادا کی دولت یہ حق خاجگان کی مل جائے. اس میں پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں طاقت ہے میرے اندر گناہ سے بچنے کی، لا حول کا ترجمہ یہ ہے، ولا قوت اور نہیں طاقت ہے نیک عمل کرنے کی، الا باللہ مگر اللہ کی مدد سے، اور لا ملجا ولا منجا نہیں بھاگنے کی طاقت اللہ کے عذاب سے مگر اللہ ہی کی طرف ان کو راضی کرنے سے، اور کہیں ٹھکانا نہیں، یعنی اللہ کے سوا کہیں ٹھکانا نہیں. سوا نیکاروں کے نہ پوچھے سوا نیکاروں کے گھر تو، نہ پوچھے سوا نیکاروں کے گھر تو کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا، نہ پوچھے سوا نیکاروں کے گھر تو کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا. تو یہ 15 منٹ میں ہو جائے گا. جس دن 12 آدمی ہوتے ہیں تو یہ وظیفہ 15 منٹ کی 20 منٹ میں ہوتا ہے، اور آج سے پڑھنے والے مشکل سے 5 منٹ میں ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد دعا ہو جائے گی. جس آپ کو موقع نہ ہو بے شک جا سکتے ہیں.